اللہ رب العزت نے ہمیں غور و خوض کا حکم دیا کہ اے انسان اپنے جسم پر غور کر، اور کبھی اپنی آنکھ، ہاتھ، ناک، کان، اعضائے بدنی پر غور کر کے بتا، کیا میں نے تیرے جسم میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا کی ہے؟ کیا میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے بے مقصد بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے مقصد تخلیق کو بیان کیا سورہ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے حضرت انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کا حکم، اس کا فرمان، آقا کریم کی تعلیمات یہ ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو با مقصد بنانا ہے۔ مجھے بتائیے، جو رب ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کر رہا، وہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ ایک ٹول ہماری زندگی کے شب و روز میں شامل ہو اور ہم اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بے مقصد بنا رہے ہوں؟ جب رب بے مقصد پیدا نہیں کر رہا، وہ کسی بے مقصد چیز کا استعمال ہمارے لیے کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ آج سوال پیدا ہوتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اپنی زندگیوں کو با مقصد بنایا ہے؟ ہماری حالت، حیثیت، حقیقت یہ ہے، ہم ساری رات یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام اور دیگر تمام ٹولز کو استعمال کرتے ہیں۔ ساری رات ہم اپنی اسکرین کو اسکرول کرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کا منادی صبح فجر کے لیے ہمیں کامیابی کی طرف، دارین میں نجات کی طرف، اخروی حیات میں کامرانی کی طرف بلاتا ہے، ہم اسی لمحے پاور اسکرین کا بٹن آف کرتے ہیں، لمبی تان کر سو جایا کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ ہم نے اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو با مقصد بنانا ہے، اپنے معمولات کو با مقصد بنانا ہے، اور اپنی زندگی سے بے مقصدیت کو خارج کرنا ہے۔ لیکن ہم نے اسی ٹول کو بے مقصد استعمال کرتے ہوئے اپنی عاقبت کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ ہم پر دوسری ذمہ داری عائد کی گئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر الامم بنایا، ساری امتوں سے ممیز، منفرد اور ممتاز بناتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو مقاصد بعثت تھے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آقا کریم نے اپنے دور کے ذرائع، مروج اسباب، اس دور کا میڈیا، اس دور کے ٹول استعمال کرتے ہوئے ساری دنیا تک پیغام کو پہنچایا اور لوگوں تک دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کو عام کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا منصب نبوت ادا کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو اپنی حیات میں اپنی امت کو منتقل کر دیا، اور امت پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دیگر تمام امتوں سے اشرف، افضل، برتر بنایا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے، تم نے بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میان دو کریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر، جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ اپنی روایات کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر
رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں بعد از نماز فجر منعقد ہونے والی 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ ابتدائے گفتگو میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ تمامی احباب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہدیہ تبریک کے طور پر میں جملہ علماء اسلام کا، مشائخ اعظام کا، سادات کرام کا، ہماری عفت مآب بہنوں بیٹیوں کا، بالمتصل آپ احباب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تحریک منہاج القرآن چکوال کے جملہ قائدین، ذمہ داران، رفقا، وابستگان اور تمام فورمز کے جمیع عہدے داران، سب سے بڑھ کر منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری بہنیں، بالمتصل منہاج یوتھ لیگ کے جوان، جن کی مساعی سے آپ کی سٹنگ ارینجمنٹس ہوئی، ایم ایس ایم کے نوجوان، علماء کونسل کے تمام احباب، سب سے بڑھ کر ضلعی صدر محترم چودھری نظر صاحب، تحصیلی صدر محترم ملک نظر صاحب، منہاج یوتھ لیگ کے صدر محترم خان ہارون صاحب، اور بالمتصل شمالی زون سیکرٹری جنرل ملک توقیر آبان صاحب، آپ تمامی احباب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں باری تعالی آپ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً اشتہارات کے ذریعے، اعلانات کے سبب آپ بخوبی جانتے ہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ انتہائی حساس موضوع ہے، برننگ ایشو ہے، ہاٹ ٹاپک ہے۔ اس موضوع کو لے کر نوجوان نسل فکری ابہام کا شکار رہتی ہے۔ کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کا حق ادا کرتے ہوئے نوجوانوں کے فکری وہم کو دور کر سکوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور انہیں برائی سے منع کرتے ہو۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں چند باتیں بطور تمہید عرض کرنے کے بعد میں باقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کروں گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، کائنات ارضی ہر لمحہ ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صبح اپنے جلووں میں ترقی کا ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، اور ہر شب جب کائنات کی فضا پر چھاتی ہے کسی نئی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا مژدہ سناتی ہے۔ جس طرح ترقی کا یہ سفر انسانی حیات کے تمام شعبوں میں جاری ہے، اسی طرح میڈیا کا میدان بھی برق رفتاری کے ساتھ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ انسان مختلف ادوار سے گزرتا، جدت اختیار کرتا، ترقی کرتا کرتا آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ پتھروں پر علامات، نشانات اور تصاویر بناتے بناتے آج ریڈیو ٹیلی ویژن کے دور سے گزر کر موبائل، کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر دور حاضر کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جائے تو یقیناً یہ اس کا استحقاق ہے، اور اس ترقی کا، جدت کا ایک عالمگیر پہلو وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کی آج انسانی حیات کے تمام شعبوں میں وہی حیثیت ہے جو ہمارے جسم میں دل کی ہے۔ اگر دل دھڑکنا بند کر دے، آنکھ دیکھتی نہیں ہے، کان سنتے نہیں ہیں اور زبان بولتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ آج دور حاضر کی ترقی سے سوشل میڈیا کی نفی کر دیں، انسانی حیات کے تمام شعبوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ عمومی طور پر 2 لفظوں کا مرکب ہے، ایک ہے سوشل، ایک ہے میڈیا۔ یہ دونوں انگریزی زبان کے الفاظ ہیں۔ سوشل کا مطلب ہے سماج یا معاشرہ، میڈیا کہتے ہیں میڈیم کی جمع کو، اور میڈیا اس کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ یا واسطہ۔ اگر اصطلاح میں
سوشل میڈیا کی تعریف سمجھنا چاہیں، سوشل میڈیا دراصل وہ میڈیم ہے جس کے ذریعے ساری دنیا کے انسان سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دور حاضر میں تمام عمر کے افراد سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم اسلامی نقطہ نظر سے سوشل میڈیا کے تحت اپنی ذمہ داریوں کا احاطہ کریں گے۔ یقیناً یہ ایک بہت وسیع بحث ہے، ہم نے اسلامی تناظر میں آج تک سوشل میڈیا کو کتنا استعمال کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فی الوقت اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج کے دور میں تمام افراد سوشل میڈیا کو سورس آف نالج کے لیے، سماجی رابطوں کے لیے اور دیگر تمام معلومات کے لیے شیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ ساری دنیا کے انسان فنگر ٹپس کے ذریعے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پیغام 4 دانگ عالم تک عام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کبھی غور کریں، ہم نے اسی صدی کے اندر 3 اسپیکٹ سے ترقی کی ہے، 3 درجات ہیں جو ترقی کے ہم نے عبور کیے ہیں۔ پہلا درجہ تھا پرنٹ میڈیا کا، میرے ساتھ آپ مردوں نے بولنا ہے، کیا تھا؟ دوسرا درجہ آیا الیکٹرانک میڈیا کا، اور آج سوشل میڈیا نے ان دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ایک وقت تک اس کا توتی بولتا رہا ہے، لیکن ان دونوں میڈیاز میں ایک بہت بڑا ایشو، ان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پرنٹ میڈیا کا مسئلہ یہ تھا، اخبارات کے ذریعے، جریدوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک ایشو یہ تھا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے، کہاں بارش ہوئی ہے، کہاں برف گر رہی ہے، کہاں زمین پر کوئی معاملہ افسوسناک پیش آیا ہے، کہاں حالات خراب ہیں، کہاں ماحول سازگار ہے، ان ساری معلومات کے جاننے کے لیے ہمیں ایک دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اگلے دن کی اخبار اس کی شہ سرخیاں بتاتی تھی کہ پچھلے دن کراچی میں کیا ہوا، پچھلے دن کہاں موسم کیسا تھا، پچھلے دن کہاں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ ان خبروں کے بابت آگہی کے لیے ہمیں ایک مکمل دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ پھر آیا الیکٹرانک میڈیا، 1 گھنٹے میں کیا معمولات ہو گئے ہیں، 1 گھنٹے میں دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے، کتنی جدت اور کوئی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی ہے، اس کے لیے 1 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد نیوز بلیٹن اور ہیڈ لائنز کے ذریعے ہمیں پتا چلتا تھا کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا اتنا مؤثر ٹول ہے، کوئی بندہ منہ دھوئے نہ دھوئے اپنے گھر سے نکلے، موبائل اٹھائے، گلی میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، کیمرہ سے ریکارڈ کرے، 1 منٹ کے اندر چند کلکس کے ذریعے وہ اسے پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ اتنا مؤثر ترین ٹول ہے کہ آپ چند فنگر ٹپس کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج کوئی بھی سوشل میڈیا کی نفی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، میری بہنوں نے بھی اور میرے بھائیوں نے بھی، بزرگوں نے بھی، مرد و خواتین نے بھی۔ سوشل میڈیا کی آسان تعریف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو باہم جوڑنے کے لیے آیا ہے، سماجی رابطوں کا بہترین ذریعہ ہے، لوگوں تک پیغام رسانی کا ایک مؤثر ٹول ہے، اور ہر دور کے اندر اس طرح کا کوئی نہ کوئی ٹول، میڈیا اس وقت کا آلہ موجود ہوتا تھا جس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا جاتا تھا۔ ہر دور میں پیغام پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع اسباب ضرور موجود ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ انبیاء کرام، رسل اعظام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا ہر نبی اور رسول نے اپنے دور کے مروجہ میڈیا کو استعمال کیا، سماجی رابطوں کا کام لیا اور اس کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کو پہنچایا۔ اچھا، جب انہوں نے مروجہ میڈیا کو استعمال کیا سماجی رابطوں کے فروغ کے لیے، تو اپنی قوم کی نفسیات کے مطابق کیا تاکہ انہیں بات پراپر منظم انداز میں سمجھ آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس دور میں جادوگری کا عروج ہے۔ اس دور کا مؤثر ترین میڈیا کیا ہے؟ بولیں ذرا، جادوگری۔
یہ ایک ایسا فن تھا جو اس میں کمال مہارت رکھتا تھا. لوگ اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. رسپیکٹ اس کے لیے ان کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی. حضرت موسیٰ نے ان کی نفسیات کو سمجھا اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا. جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے بڑے بڑے جادوگروں نے رسیاں پھینک کر انہیں سانپ بنایا تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے, اس کے کلیم نے, ان کے سامنے کتاب کی کوئی آیت تلاوت نہیں کی. ان کے سامنے کسی ان کی عقل کے خلاف معجزے کو صادر نہیں کیا, بلکہ آپ نے انہی جیسا معاملہ کیا. اپنا عصا پھینکا, اللہ کے امر سے وہ ایک قوی اژدہا بن گیا, ان کے سانپوں کو نگل گیا. وہ معاملہ دیکھ کر اس وقت کے بڑے بڑے جادوگر جو آپ کو مرعوب کرنا چاہتے تھے, آپ سے خود اتنا مرعوب ہوئے کہ اپنی شکست کو تسلیم کیا. اسی لمحے حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کر آ گئے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا میڈیا زینت تھا, آرائش اور زیبائش تھا. آپ نے اپنے دور کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا, اور جب ملکہ بلقیس اور اس کی قوم تک پیغام حق کو پہنچانا چاہا, آپ نے زینت کے ساتھ, زیبائش و آرائش کے ساتھ ان تک پیغام حق کو پہنچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میڈیا ان کے دور کا وہ منطقی دلائل تھے, عقلی بحث تھی, جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, جب وہ ایک میلے میں گئے, آپ نے بت کدے میں آ کر سارے بتوں کا سر اڑا دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا. جب وہ لوگ واپس آئے, انہوں نے منظر دیکھا, کہا ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے. آپ کو بلایا گیا, آپ سے پوچھا گیا یہ کام کیوں کیا, آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں کیا. دیکھ کر ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ ان بتوں کی کوئی آپس میں چپکلش ہوئی ہے, ان کی کوئی بحث ہوئی ہے, اور بحث کی بنیاد پر اس بڑے بت نے غصہ کھا کر سارے بتوں کا سر اڑا دیا ہے. اب یہ ایسی منطقی دلیل تھی, اس کا ان کے پاس کوئی جواب بھی, وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم جو بات کر رہا ہے ہم اس کا جواب تو عقل کے ساتھ دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے ہر نبی اور رسول نے اپنے دور کے مروجہ سسٹم کو, دعوتی ٹول کو, اس دور کے سماجی رابطوں کے ذرائع اور اس وقت کے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اپنی دور کے لوگوں تک پیغام حق کو پہنچایا. بنی اسرائیل میں جتنے نبی اور رسول مبعوث ہوئے, ان کا بھی کاز مشن یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی نفسیات کے مطابق اس دور کے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ان تک پیغام حق کو پہنچاتے. اللہ رب العزت نے اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آقا کریم کے مقاصد بعثت کو بیان کیا. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا, خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقاصد بعثت کو کس طرح عرب کے لوگوں تک پہنچایا, یہ بات قابل دید ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے مروجہ تمام ذرائع استعمال کیے اور پھر اپنی قوم تک پیغام حق کو پہنچایا. جب انفرادی دعوت سے حضور نکلے, حضرت ابو طالب کی دعوت ذوالعشیرہ کے بعد رشتہ داروں کو دعوت دے کر جب اجتماعی دعوت کا حکم ہوا, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کا مؤثر ترین میڈیا ٹول وہ کوہ صفا تھا, اس کا انتخاب کیا. کوہ صفا عرب میں صرف ایک بلند چوٹی کا مقام نہیں رکھتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ایک بلندی کا مقام تھا, نہیں. عرب کے لوگوں کے ہاں اس وقت کا سب سے بہترین ذریعہ, سماجی رابطوں کا مؤثر ترین آلہ وہ کوہ صفا تھا. جب کوئی بات کرنا ہوتی, عرب کے لوگوں نے کوئی اعلان کرنا ہوتا, کسی نے غمی خوشی کے بارے اہل عرب کو آگاہ کرنا ہوتا, یا کسی جنگ کے بارے خبردار کرنا ہوتا, وہ صفا کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا. وہ اعلان سننے والے سمجھ جاتے کوئی اہم معاملہ پیش آنے والا ہے. آقا کریم نے ان کی نفسیات کے مطابق اس دور کا سماجی رابطوں کا بہتر ذریعہ صفا اسے منتخب کیا. آقا صفا کی چوٹی پر تشریف لے کر آئے, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو, عرب کے لوگوں کو انفرادی دعوت کے بعد جب اجتماعی دعوت دینا چاہی, صفا کی چوٹی پر حضور کھڑے ہوئے رب کی ربوبیت, الوہیت اور قدرت کے بارے انہیں بتانے کے بعد بالمتصل اپنی نبوت اور رسالت کے بارے عرب کے لوگوں کو آگاہ فرمایا. اس طرح اس دور کا ایک اور مؤثر ترین میڈیا, سماجی رابطوں کا ذریعہ وہ عکاس کا میلہ تھا.
یہ خالصتاً ایک تجارتی میلہ تھا۔ اچھا، چکوال میں کوئی منڈی لگتی ہے؟ مجھے بتائیں کیا منڈی میں صرف اور صرف اس علاقے کے لوگ آتے ہیں؟ اونچا بولیں۔ قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اچھا، جو منڈی میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں مال بیچنے کے لیے، کیا ان کا مذہب ایک ہوتا ہے؟ ان کی قوم ایک ہوتی ہے؟ ان کی زبان ایک ہوتی ہے؟ ان کی تہذیب و ثقافت ایک ہوتی ہے؟ نہیں۔ جو منڈی میں لوگ آتے ہیں وہ صرف اس علاقے کے نہیں ہوتے، وہ صرف ایک زبان کے حامل نہیں ہوتے، وہ ایک مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے، وہ ایک قوم کے حامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ اطراف و اکناف سے آتے ہیں۔ ان کا مذہب اور ہوتا ہے، زبان اور ہوتی ہے، تہذیب و ثقافت، حتیٰ کہ ان کی قومی شناخت بھی مختلف ہوتی ہے۔ اب یہی حال تھا عکاس کے میلے کا۔ دور و نزدیک سے لوگ آتے، اطراف و اکناف سے جمع ہوتے، دن میں اپنا مال تجارت بیچتے، رات میں شراب نوشیوں میں، عیش کوشیوں میں، خار مستیوں اور بد مستیوں میں محو ہو جاتے۔ قربان جاؤں، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا چونکہ یہ دور و نزدیک سے آتے ہیں، ان کا مذہب، زبان، ثقافت، تہذیب ایک نہیں ہے، اس لیے حضور نے سمجھ لیا کہ یہ سماجی رابطوں کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہ نہیں دیکھا یہاں آ کر یہ برائیاں کرتے ہیں، گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، شعر و شاعری کی محافل سجاتے ہیں، لاہو لعب میں پڑھتے ہیں۔ قربان جاؤں، آقا نے اسے سماجی رابطوں کا بہترین ذریعہ اور اس دور کا مؤثر میڈیا جانتے ہوئے وہاں بھی اپنے قدم رنجا فرمائے اور ان لوگوں کو پیغام حق سنایا۔ اسی طرح اس دور میں مذہبی اجتماعات ایک بہترین میڈیا تصور کیے جاتے تھے۔ دیکھیں، آج کل جو نماز فجر کی تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی، وہ دن کی 4 نمازوں میں نہیں ہوتی۔ پھر جو جمعے کی تعداد ہوتی ہے وہ پورے ہفتے کی نمازوں کی تعداد بھی، پھر جو عیدین کے خطبوں کا رش ہوتا ہے وہ جمعے کے خطبوں سے بھی، سارے سال کی نمازوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو غمی خوشی کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی گیدرنگ، گیٹ ٹوگیدر جو کیا جاتا ہے وہ ذرا چیزوں سے مختلف ہوتا ہے۔ آقا کریم نے چونکہ سماجی رابطوں کا ایک مؤثر ذریعہ مذہبی اجتماعات تھے، ان میں شرکت کرنا شروع کی اور اس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس دور کے لوگوں تک پیغام حق کو پہنچایا۔ اس دور کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا جب صلح حدیبیہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، کافر وہاں سے مٹ گئے، صحابہ نے آقا کی تعلیم پر بیک ڈور سارا کچھ بند کر دیا۔ چونکہ اب ظاہر میں جنگ بندی تھی، کوئی کام نہیں کرنا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت دیکھا کہ اب اس حالت میں کون سا میڈیا مؤثر ہے۔ وہ چمڑے کے ذریعے دیگر علاقہ جات میں خطوط بھیجنا تھا۔ آقا کریم نے اس میڈیا کو اڈاپٹ کیا اور ارد گرد کی ریاستوں اور بادشاہوں تک خطوط کے ذریعے پیغام حق کو پہنچانا شروع کر دیا۔ ایک بڑی دل آویز حدیث ہے، صحیح بخاری کی 5875 نمبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کو خط بھیجنا چاہا۔ اس دور میں کچھ بادشاہوں کا اصول یہ تھا کہ جب خط پر مہر نہ لگی ہو وہ اس خط کو کھولنا یا پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یکتب الی الروم قیل له، جب آقا کریم نے بادشاہ روم کو خط لکھنا چاہا تو صحابہ کرام نے عرض کی انہم لن یقرؤوا کتابک اذا لم یکن مختوما، یا رسول اللہ اگر آپ خط پر مہر نہیں لگائیں گے تو بادشاہ روم بغیر مہر کے کوئی خط پڑھتا نہیں ہے۔ آقا کریم کو معلوم ہو گیا کہ اس دور میں مہر بھی ایک میڈیا کا کام کرتی ہے۔ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّن فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، آقا کریم نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آقا کریم نے وہ انگوٹھی بنانے کے بعد خط لکھوایا، اس پر اپنی انگوٹھی کا نقش کندہ کیا، پھر وہ خط بادشاہ روم تک پہنچایا گیا۔ حضرت انس بن مالک پھر ایک تخیل میں گئے اور صحابہ سے کہنے لگے فَكَأَنَّمَا أُنظُرُ إِلَى بِيَادِهِ فِي يَدِهِ، اے صحابہ میں ابھی بھی اس انگوٹھی کی چمک آقا کریم کی مبارک انگلی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ہر دور میں جو مؤثر ترین ٹول تھے
लोगों तक पैगाम रसानी के ज़राए थे, उस दौर का जो इबलाग था, उस दौर का जो समाजी राब्तों का ज़रिया था, उस दौर का जो मीडिया था, अल्लाह के नबी और रसूल हर दौर के मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी उम्मतों और उस वक्त के लोगों तक पैगाम हक पहुंचाने के लिए उन्हें बरूए कार लेकर आते थे। इसलिए आज अगर देखा जाए तो पैगाम रसानी, समाजी राब्ते, सोर्स ऑफ नॉलेज और तमाम मालूमात के तबादला के लिए सबसे मुअस्सर तरीन टूल वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, बल्कि वो दरअसल सोशल मीडिया है। ये एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा टूल है कि जिसके जरिए आप घर बैठकर चंद क्लिक्स के जरिए पूरी दुनिया के इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। अब किस्सा मुख्तसर, आज अगर कोई बंदा सोशल मीडिया के टूल को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के लोगों तक पैगाम हक को पहुंचाता है, फरीज़ाए दीन, इकामत दीन अदा करने की कोशिश करता है और लोगों की इस्लाह और उनके किरदार की बेहतरी के लिए अपना अमल शामिल हाल करता है, तो उसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये सिर्फ मसलहत का तकाजा नहीं बल्कि ऐन सुन्नत मुहम्मद मुस्तफ़ा है। इससे एक लतीफ़ बात आपको बताता हूँ, ये सिर्फ आका या दीगर अंबिया और रसूलों का तरीका नहीं बल्कि अल्लाह का भी ये तरीका है कि वो लोगों की नफ्सियात के मुताबिक उनके साथ मुआमला इख्तियार फरमाता है। उसने महबूब को दो मोजज़ात अता किए, एक मेराज का मोजज़ा और एक कुरान का मोजज़ा। जब उसने कुरान उतारा, मुखातिबीन की नफ्सियात को मलहूज रखा। वो जानता था अरब के लोग अपने सिवा दीगर को अजमी गूंगा तस्वुर करते हैं, वो अपने सिवा किसी को कदर व मंजिलत की निगाह से देखने के लिए तैयार नहीं रहते। वो अपनी जबान, फसाहत, बलागत पर अज हद दर्जा कमाल महारत रखते हैं। यही वजह थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान उतारा और फरमाया महबूब इसकी मुख्तसर अल्फाज और कसीरुल माना सूरत अल कौसर काबे की दीवार पर लगा दी जाए और फिर एक हुक्म दिया जाए, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अगर तुम इस किताब के बारे शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो, ऐसा करो इसकी कौसर की मिसल कोई सूरत बना के ले आओ। फिर कुरान जब ये चैलेंज आम करता है, उनकी नफ्सियात के मुताबिक उन्हें मुखातब करता है, वो सारे अपना इल्म मिलाते हैं, फसाहत मिलाते हैं, बलागत मिलाते हैं, अपनी जबान का नूर और नुतक का कमाल मिलाते हैं, लेकिन उल्टे लटक कर भी कौसर की मिसल कोई सूरत बना नहीं सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने भी उनकी नफ्सियात को मलहूज रखते हुए उनके साथ उन जैसा मुआमला किया। इसीलिए आज अगर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, चूंकि हमें सब कुछ समझने और लोगों को समझाने के लिए इस टूल की अज हद दर्जा ज़रूरत है, अगर कोई इसे इस्तेमाल करता है तो ये मनशाए खुदा भी है, सुन्नत मुहम्मद मुस्तफ़ा भी है, ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है। हमारे यहाँ अलमिया मसला ये है कि जब कोई जिद्दत टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई जाती है, आवाम में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, बाज़ कम फहम लोग उसे काफिर कहना शुरू कर देते हैं और उसके इस्तेमाल को मुतलकन हराम कहना शुरू कर देते हैं। जान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ मुसलमान या काफिर, अच्छी या बुरी। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारी ये बहनें बैठी हैं, ये अपने घरों में छुरी इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, उससे क्या करती हैं? फल काटती हैं और सब्जियां काटती हैं। वही छुरी आपको किसी थाने में बतौर आला कत्ल के भी मिलेगी। अब मैं कहूँ कि मेरी बहनों ने घर में आला कत्ल रखा हुआ है, मेरा ये कहना दुरुस्त होगा? अच्छा, जिनको लगता है या डर है कि लग सकती है वो ना कहें, जिनको डर नहीं है वो कहें। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये छुरी आला कत्ल के तौर पर घर में रखी गई है? नहीं। लाजमी बात है, इस्तेमाल फैसला करेगा कि ये इससे फल काटें या हमारा सर काटे। कोई चीज अपनी जात में इटसेल्फ अच्छी या बुरी नहीं होती। कोई मीडिया, कोई जिद्दत, कोई टेक्नोलॉजी वो अपनी जात में मुसलमान या काफिर नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बना रहा होता है।
جان لیجئے سیدی شیخ الاسلام کے فرزند ارجمند چیئرمین سپریم کونسل صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، آپ نے یہ کتاب لکھی سوشل میڈیا اور ہماری زندگی. اس میں ایک چیپٹر قائم کیا کہ سوشل میڈیا سیاسی اور سماجی میدان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، مذہبی اور علمی میدان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ معاشی میدان میں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مذہبی اور علمی میدان میں کس طرح ایک نعمت ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے اکابرین، صالحین، ائمہ محدثین کسب علم کے لیے، مذہبی تعلیمات کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اور حصول علم دین کے لیے کئی میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے. مشقتیں، اذیتیں، قسم پرسی، فقر اور فاقہ کو برداشت کیا کرتے تھے. کئی دن، کئی مہینے وہ سفر میں گزارا کرتے تھے اور پھر کسی صاحب کمال کے پاس دستے زانوے تلمس طے کرنے کے لیے پہنچا کرتے تھے. امام اعظم امام ابو حنیفہ آپ خود فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر نعمان بن ثابت 2 سال امام جعفر صادق کے قدموں میں نہ بیٹھتا ہلاک اور برباد ہو جاتا. اس لیے ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ، صالحین کا یہ منہج اور ہمارے علماء کی یہ محنت ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے، دینی معلومات کے شعور کے لیے میلوں کا سفر اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے. لیکن آج سوشل میڈیا نے مذہبی معلومات کو اور علمی معاملات کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کے بستر پر لیٹے لیٹے چند فنگر ٹپس کے ذریعے پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور دنیا کی کسی کتاب کو جو جہاں کسی لائبریری میں موجود ہو اپنے زیر مطالعہ بھی لے کر آ سکتے ہیں. اتنی بڑی ایک نعمت ہے. اچھا، میں نے اس بات کی نفی نہیں کی چودھری نظر صاحب ناراض ہو جائیں یا آپ میں سے کوئی صاحب منصب، صاحب علم ناراض ہو جائے کہ جی جو بچے گھر سے نکلتے ہیں ان کا پھر کیا ہوگا. جان لیجئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی بیٹا بیٹی، کوئی بچہ بچی طلب علم کے لیے گھر سے قدم باہر نکالے، اس پر اللہ کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بیٹے اور بیٹی کے گناہ ایک ایک قدم سے معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے درجات بڑھ رہے ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ وہ اس علم کے راستے پر چلتے ہوئے راہ شہادت پر چل رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک تردد نہیں ہے. لیکن اس اجر کے ہوتے ہوئے بھی سوشل میڈیا کی افادیت سے انکار نہیں کہ یہ اس لیے ایک نعمت ہے کہ اس نے آج اگر کوئی سفر نہیں کر سکتا ہے، مشقت برداشت نہیں کر سکتا ہے، دور نہیں جا سکتا ہے، مال و متاع خرچ کر کے اسباب تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ گھر بیٹھ کر فنگر ٹپس کے ذریعے بھی اس سارے معاملے کو اپنے لیے حل کر سکتا ہے. اسی طرح سیاسی اور سماجی میدان میں کتنی بڑی نعمت ہے. آپ بہتر جانتے ہیں 2-3 سالوں میں جو ہماری قوم کو اس سوشل میڈیا کے ٹول سے سیاسی شعور آیا ہے، میں نہیں سمجھتا پچھلے 70 سال کی تاریخ میں آیا ہوگا. اسی طرح معاشی میدان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے ایک تحریکی دوست ہیں ضیاء قمر صاحب، حجیرہ عباس پور ان کا علاقہ ہے، کشمیر میں یہ بارڈر ایریا ہے انڈیا پاکستان کا، ڈویژن پنچ ہے اور ضلع باغ ہے اور اس میں عباس پور کا ایک علاقہ ہے. میں ان کے گھر موجود تھا، درس عرفان القرآن کی غایت سے گیا، انہوں نے ایک کیک مجھے کھلایا. کیک کی لیئرز اچھی تھیں، کیک کی کریم بہت کمال کی تھی اور بالمتصل بیکری آئٹم اس میں بہت اچھے یوز ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا ضیاء صاحب بہت لذیذ کیک ہے، میں نے ایسا کیک اسلام آباد یا پنڈی کے پوش علاقوں میں بھی کم کھایا ہے. وہ کہنے لگے مہتاب صاحب حقیقت یہ ہے کہ یہ میری بیٹی نے ابھی اپنے گھر بنایا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ. پھر انہوں نے کہا دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے ڈویژن پونچھ میں میری بیٹی آن لائن یہ کیک سپلائی کرتی ہے. کس طرح؟ وہ گھر بیٹھ کر اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، اپنی آواز نہیں سناتی، بلکہ صرف اپنے ہاتھ سے بنائی گئی کیکس کی تصاویر فیس بک اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کرتی ہے. گھر بیٹھے بیٹھے آرڈرز آتے ہیں اور آن لائن یہ کیک پورے پونچھ میں پہنچا دیا جاتا ہے. اتنی بڑی معاشی میدان میں ایک نعمت ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں باوقار طریقے سے اپنے گھر بیٹھ کر اسے ذریعہ معاش بنا سکتی ہیں اور اپنا چہرہ دکھائے بغیر، آواز سنائے بغیر پوری دنیا تک اپنے ہاتھ کی بنائی گئی کوئی چیز پہنچا بھی سکتی ہیں، گھر بیٹھ کر منگوا بھی سکتی ہیں. ابھی اور کتنی مثالیں دوں، اتنی دامن کے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا مذہبی اور علمی میدان میں بھی نعمت ہے، سیاسی اور سماجی میدان میں بھی ایک نعمت ہے اور معاشی میدان میں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہے
اس کے استعمال کے ذریعے یہ ہمارے لیے نعمت ہے یا سب سے بڑی زحمت ہے؟ کیوں؟ اس کا استعمال اس سے اچھا یا برا بنائے گا۔ اٹ سیلف کوئی ٹیکنالوجی کبھی اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے، مسلمان یا کافر کوئی میڈیا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کون سے رہنما اصول ہیں جن کے ذریعے ہم اسے مؤثر بنا سکتے ہیں، ہم اس کے دیر رس نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسلام نے، آقا کریم کی مبارک تعلیمات نے ہمیں چند رہنما اصول عطا کیے جنہیں سمجھ کر ہم اس ٹول سے پیغام حق کا کام لے سکتے ہیں، دعوت دین اور فریضہ اقامت دین ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، جب بھی آپ کوئی ٹول استعمال کرتے ہیں، جس قدر آپ ذمہ دار ہوتے ہیں اتنے ہی محتاط ہوتے ہیں۔ ذمہ داریوں کا تدارک کیے بغیر آپ کبھی بھی محتاط نہیں ہو سکتے۔ ذمہ داریاں سمجھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ ٹیکنالوجی سے فائدہ ہی اس کی ذمہ داریوں کو سمجھے بغیر حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک موبائل آپ چلانا چاہیں، اس کے اندر ایک پمفلٹ، ایک پیپر ہوتا ہے، اس کے ڈبہ میں، باکس میں، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر ان اصول و قواعد و ضوابط کے تحت آپ ذمہ دار بنتے ہوئے موبائل چلائیں گے، اتنے سال تک یہ موبائل خراب نہیں ہوگا۔ ہم ذمہ داری دیتے ہیں، اگر خراب ہوا تو ہم آپ کو جواب دیں گے، موبائل چینج کر کے دیں گے یا ریپیئر کر کے دیں گے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں کوئی چیز استعمال کریں، ذمہ داریوں کے تدارک کے بغیر اس کا مؤثر استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوشل میڈیا ایسا ٹول ہے جسے تمام لوگ استعمال کرتے ہیں مگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو اس ٹول کے بابت ہم پر عائد ہوتی ہے اسلامی نقطہ نظر سے، وہ سوشل میڈیا کے استعمال کو با مقصد بنانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مومنون میں آیت 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو میں نے تمہیں بے مقصد بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں غور و خوض کا حکم دیا کہ انسان اپنے جسم پر غور کر اور کبھی اپنی آنکھ، ہاتھ، ناک، کان، اعضائے بدنی پر غور کر کے بتا، کیا میں نے تیرے جسم میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا کی ہے؟ کیا میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے بے مقصد بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے مقصد تخلیق کو بیان کیا سورہ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے حضرت انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کا حکم، اس کا فرمان، آقا کریم کی تعلیمات یہ ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو با مقصد بنانا ہے۔ مجھے بتائیے، جو رب ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کر رہا وہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ ایک ٹول ہماری زندگی کے شب و روز میں شامل ہو اور ہم اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بے مقصد بنا رہے ہوں؟ جب رب بے مقصد پیدا نہیں کر رہا، وہ کسی بے مقصد چیز کا استعمال ہمارے لیے کس طرح گوارا کر سکتا ہے؟ آج سوال پیدا ہوتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اپنی زندگیوں کو با مقصد بنایا ہے؟ ہماری حالت، حیثیت، حقیقت یہ ہے، ہم ساری رات یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام اور دیگر تمام ٹولز کو استعمال کرتے ہیں۔ ساری رات ہم اپنی اسکرین کو اسکرول کرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کا منادی صبح فجر کے لیے ہمیں کامیابی کی طرف، دارین میں نجات کی طرف، اخروی حیات میں کامرانی کی طرف بلاتا ہے، ہم اسی لمحے پاور اسکرین کا بٹن آف کرتے ہیں، لمبی تان کر سو جایا کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ ہم نے اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو با مقصد بنانا ہے، اپنے معمولات کو با مقصد بنانا ہے اور اپنی زندگی سے بے مقصدیت کو خارج کرنا ہے۔ لیکن ہم نے اسی ٹول کو بے مقصد استعمال کرتے ہوئے اپنی عاقبت کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ ہم پر دوسری ذمہ داری عائد کی گئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر الامم بنایا، ساری امتوں سے ممیز، منفرد اور ممتاز بناتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقاصد بعثت تھے، هو الذی
अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। आका करीम ने अपने दौर के ज़राए, मुरव्विज असबाब, उस दौर का मीडिया, उस दौर के टूल इस्तेमाल करते हुए सारी दुनिया तक पैगाम को पहुंचाया और लोगों तक दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद को आम किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मनसब नबूवत अदा करते हुए इस जिम्मेदारी को अपनी हयात में अपनी उम्मत को मुंतकिल कर दिया और उम्मत पर यह जिम्मेदारी आयद की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दीगर तमाम उम्मतों से अशरफ, अफदल, बरतर बनाया है और तुम्हारा काम यह है, तुमने भलाई का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। आका करीम ने इस कौस के लिए ताइफ के बाजारों में क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, जुल्मजास की मंडी में कितने सितम गवारा नहीं किए, उकास के मेले में आका के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, हत्ता कि शेब अबी तालिब का वो अरसा अपने जहनों में जिंदा कीजिए कि किस कदर मुशक्कत, मुफलिसी, फाकर और फाका के साथ मेरे आका ने अपनी हयात का वो अरसा गुजारा है। बिल मुत्तसिल जब हजरत अबू तालिब आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की कुफार के लोग आए हैं, वो कहते हैं एक बार हमारी तरफ से सिफारिश कर दें, अपनी बात नहीं करता, उनका पैगाम लेकर आया हूं, क्या आप इस फिक्र को छोड़ सकते हैं? आका करीम ने फरमाया चचा इन लोगों को बता दीजिए अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में तुम चांद रखोगे तब भी तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इस फरीजे से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आज हमारा अलमिया, हमारी हालत, हमारी हैसियत, हमारी हकीकत यह है, हम अपनी सफ़ों में वो बंदा बर्दाश्त नहीं करते जो हक बात करने का आदी हो। हम अपने खानदान में, बरादरी में, रिश्तेदारों में उस बंदे को बैठने नहीं देते जो हमें बुराई से मना करता हो। हम में से कितने लोग हैं जो अपने अहवाल व वाक़िआत व तग़य्युरात पर नज़र रखते हुए लोगों तक भलाई की दावत को आम करते हैं और बुराई से उन्हें मना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो मुस्तफ़वी इनक़िलाब की कोई बात करे उस साहिब कमाल को पसंद नहीं करते हैं। कोई हमारे अखलाकी अक़दार की बहाली की कोशिश करे, हम तो उस ज़ात को पसंद नहीं करते हैं। कोई हम में आका करीम के दीन को फ़रोग़ देना चाहे, हम उस शख्सियत को गवारा नहीं करते हैं। क्यों? हमारा अमल ये है, हम बुराई की दावत देते हैं और भलाई से मना कर रहे होते हैं। हमारा एक अजीज़ है, लोगों ने कहा पागल हो गया है। मुझे उसमें कोई पागलों वाली बात नज़र नहीं आती थी। मैंने कभी गौर किया तो देखूं तो सही कि इसमें पागलों वाली कौन सी बात है जिसकी वजह से इसे पागल कहते हैं। गौर किया तो पता चला आज़ान हो जाए फिर वो किसी को घर बैठने नहीं देता, वो बहनों को, बेटियों को टीवी लगाने नहीं देता, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को गली मोहल्ले में खड़ा होने, बस यही वजह थी चूंकि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, वो भलाई का, नमाज का, फलाह का, कामयाबी का हुक्म देता था, बुराई से रोकता था, इसलिए वो पागल हो गया था। हमारा अलमिया ये है, हम बुराई की दावत देते हैं और भलाई से, दरसे कुरान कराना हो, तंजीम ने एफर्ट करनी हो, मिनहाजुल कुरान के अहबाब ने लोगों तक पैगाम पहुंचाना हो, ये धक्के खाते हैं गलियों में, मारे मारे फिरते हैं। बहनें इफ़्फ़त माआब बेटियां लोगों की दहलीज पर जाती हैं, इफ़्फ़त माआब बेटियों को दीन की दावत देती हैं, लेकिन सारी उम्र ये मेहनत करते करते थके नहीं हैं। वहीं किसी कुत्ते की रेस हो, किसी कुक्कड़ की लड़ाई हो, दावत देने की जरूरत नहीं होती। किसी ने जिस्म का बरहना डांस करना हो, सारी दुनिया लोग टोपियां मस्जिद की सर पे पहन के तस्बीहां पकड़ के वहां खड़े हुए होते। कोई मदारी तेल बेचने आ जाए, हम गड़े बनाकर, सर्कल बनाकर, दायरे बनाकर वहां बैठ जाते। ये हमारी हैसियत, ये हमारी हकीकत और ये हमारी हालत है। हमारा काम ये है, आदत, वतीरा, मिजाज ये है कि हम लोगों ने कभी भलाई की दावत दी ही, क्योंकि हम भलाई से मना करते हैं और बुराई की दावत देते हैं। इसी तरह हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि हमने बगैर तहकीक के कभी मालूमात शेयर नहीं करनी। हम में से कितने बंदे हैं जब वो फेसबुक की कोई वीडियो, टिकटॉक की कोई रील किसी दूसरे को पहुंचाते हैं तो पहले खोज लगाते हैं आया ये बात सच पर मबनी है या झूठ पर मबनी है। कितने बंदे हैं जो तहकीक करने के बाद, सुराग लगाने के बाद, खोज लगाने के बाद फिर किसी खबर को दूसरों तक पहुंचाते हैं। नहीं, हमारी तो हालत ये है। बहुत सी मिसालें दे सकता हूं लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल पर इक्तिफा करूंगा। चंद फितना परवर मौलवी, उलमा के इल्मी इख्तिलाफ की बात नहीं कर रहा, वो उनका हक है, आका ने उन्हें ये राइट दिया है। मैं फितना परवर मौलवियों की बात कर रहा हूं जो मसनद पर बैठते हैं
اور سیدی شیخ الاسلام کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو سیدی شیخ الاسلام کے خلاف بغض و حسد، من میں چھپی قدورت اور عداوت کا اظہار کرتے ہوئے برملا ان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈے کا محاذ گرم کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے سننے والے سامعین کی حالت یہ ہے، کوئی بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے موت کی، قبر کے عذاب کی کر رہا ہو، ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے، ہماری سماعت کا حسن یہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجمع میں بات کیا ہو رہی ہے. بس وہ لوگ جب مولویوں کی فتنہ پر مبنی باتوں کو سنتے ہیں، انہیں دوسروں تک پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھوج نہیں لگاتے آیا جو بات کی ہے وہ سچ پر مبنی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے. یہ بھی نہیں دیکھتے وہ جس کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں اس مرد قلندر نے قرآن کا ترجمہ عرفان القرآن لکھا ہے. اس نے 7 جلدوں پر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، 3 جلدوں پر سورہ بقرہ کی تفسیر لکھی ہے. اس نے قرآن مجید کی 40 جلدوں پر عربی زبان میں علماء عرب کے عقائد کی اصلاح کے لیے عربی زبان میں تفسیر لکھی ہے. اس مرد قلندر نے 8 جلدوں پر قرآن کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے. آقا کی حدیث کے الگ الگ موضوعات بنا کر حضور کی حدیث کو جمع کرتے ہوئے موضوعات وائز الگ الگ کتب کو تالیف کیا ہے. اس مرد قلندر نے ہر موضوع پر جو اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے 1000 سال بعد آئے گا، اپنے قلم کے ذریعے اس کا احاطہ کرتے ہوئے کتاب لکھی ہے. کیا ادب ہے، کیا اخلاق ہے، کیا معاملات ہیں، کیا سیاست ہے، کیا معیشت ہے، کیا معاشرت ہے، کیا صرف ہے، کیا نحو ہے، کیا معانی ہے، کیا بدیع ہے، کیا بیان ہے، کیا کلام ہے، کیا فقہ ہے، کیا اصول فقہ ہے، کیا تفسیر ہے، کیا اصول تفسیر ہے، کیا حدیث ہے، کیا اصول حدیث ہے، کیا قرآن ہے. طاہر القادری وہ مرد قلندر ہے، وہ باکمال شخصیت ہے جس نے اس دور کے تمام علوم کا احاطہ کرتے ہوئے 1000 سال تک آنے والے تمام علوم کا احاطہ کیا اور قلم کے ذریعے امت کی رہنمائی کے لیے کتاب کا تحفہ انہیں عطا کیا. لیکن ہمیں چونکہ تحقیق کا ذوق نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جس کے بارے عرضہ سرائی کر رہے ہیں اس کا علماء کے ہاں مقام اور مشرب کیا ہے. بس ہم چند بائے چند کی مساجد کے اندر بیٹھے فتنہ پرور لوگ، لفظ ذہن میں رکھ لیں، فتنہ پرور لوگ جن کا سوائے بغض و حسد اور کریکٹر اسیسینیشن کے کوئی کام نہیں ہوتا، ان کی باتوں کو سن کر بغیر تحقیق کے لوگوں میں ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف عرضہ سرائی شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کا وصف بیان کیا. فرمایا ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں جب کوئی جھوٹا، فاسق، کذاب تمہارے پاس کوئی خبر لائے خوب تحقیق کر لیا کرو. آقا کریم کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی، ہم نے بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی. لیکن آج دنیا کا کوئی شعبہ اٹھا لیں، کوئی بات اٹھا لیں، کوئی راز و نیاز اٹھا لیں، ہمارا عمل طریقہ یہ ہے، ہم جب بات کرتے ہیں بغیر تحقیق کے کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں میں تشکیک پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی گئی کہ ہم نے تمسخر سے، استہزاء سے اجتناب کرنا ہے. آج ایک پرینکس کا اور میمز کا کلچر ہے. ہوتا کیا ہے، صرف یوٹیوب کے سبسکرائبر، فیس بک پیج کے فالورز اور ٹک ٹاک کے لائک شیئر پانے کے لیے نوجوان اوباش طبقہ وہ پرینکس اور میمز کو فروغ دیتا ہے. کرتا کیا ہے، ایک بزرگ جا رہے ہوں گے، سفید داڑھی ہوگی، کمر میں خم ہوگا، لکڑی کے سہارے چل رہے ہوں گے. یہ اوباش پیچھے سے آئیں گے، گندے پانی کا ایک غبارہ ماریں گے. پہلے انجان بنیں گے کہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے، پھر کہیں گے بزرگوں وہ کیمرہ لگائے ہاتھ ہلا دیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اسے کہا گیا تمسخر اور استہزاء سے اجتناب کیا جائے. کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، کسی کی بے توقیری نہیں کرنی. لیکن آج صرف چند ٹکوں کی خاطر ہم نے یہ کلچر اڈاپٹ کر لیا جو مغرب سے ہماری نوجوان نسل کی فکری تباہی کا سبب بنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والوں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ ان سے بہتر ہوں. آقا کریم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو خود سے حقیر جانے.
بندہ کسی سے مذاق، کسی سے استہزاء، کسی کو حقارت کی نظر سے کب دیکھتا ہے؟ جب وہ کسی کو خود سے چھوٹا جانتا ہے، کم آیا کم پایا جانتا ہے، پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے ساتھ حسد اور حقارت پر مبنی معاملات رکھتا ہے۔ جان لیجئے یہ حسد دراصل ہمارے من میں چھپی کبر ہوتی ہے، ہمارے من میں چھپی قدورت ہوتی ہے، ہمارے اندر کا تکبر ہوتا ہے جو ہمیں کسی کا مذاق اڑانے اور اسے خود سے چھوٹا جاننے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوا وہ جہنم میں، اور آقا کریم نے فرمایا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ یعنی ذرہ ایمان بھی اگر ہے تو تکبر کا ذرہ اسے بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آقا کریم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی کے ساتھ معاملہ پیش کرے اپنے من میں تکبر رکھے۔ یہ حکم آقا کریم کی تعلیمات سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے، کسی کے ساتھ تکبر کا معاملہ، کسی کے ساتھ تمسخر استہزاء نہیں کرنا ہے، لیکن ہم نے صرف چند ٹکوں کی خاطر اسے اپنی ثقافت کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس طرح ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی گئی کہ ہم نے معلومات کی ترسیل کو ایک امانت سمجھنا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف زمین، زر، جائیداد، مال، ان چیزوں کو امانت سمجھا ہے۔ ہم نے کبھی بھی کسی کے راز کو، کسی کی بند کمرے کی بات کو امانت سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آج کل ایک دھندا ہے یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات کا، ایک عمل ہے کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کا، اور ہمارے اکثریتی نوجوان بچے بچیوں کا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی ٹک ٹاکر کی کوئی نازیبا ویڈیو لیک ہوتی ہے، بند کمرے کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، انہوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ ویڈیو منگوا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ویڈیو منگوانے کے بعد اسے پھر دوسروں تک پہنچا بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ ہم نے کبھی بھی کسی کا راز دوسروں تک، معلومات کی ترسیل کو ایک امانت سمجھنا ہے، اور ایمان والے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ انفال میں فرمایا 27 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والوں تم اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے ہیں سورہ النساء میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اے ایمان والوں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں الی اہلھا، ان کے اہلوں کے سپرد کرو۔ یہ ایمان والوں کا شیوا، ان کا طریقہ، ان کی عادت، ان کا وتیرہ، ان کا مزاج ہوتا ہے، وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور مومن کی صفت یہ ہے جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے وہ اس میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، جب کسی کی بند کمرے کی کوئی بات، کسی کا راز، کسی کی معلومات، حتیٰ کہ کسی کی نازیبا حرکات ہم تک پہنچتی ہیں، ہم چہ جائے کہ اسے منع کرتے، اس کی اصلاح کرتے، اس کے اخلاق کو بہتر کرتے، اس کے کردار کو درست کرنے کی کوشش کرتے، ہم اسے لوگوں تک پہنچانا اپنا فرض منصبی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم آگے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ان ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس گناہ میں اپنا حصہ وافر شامل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہم نے کبھی بھی امانت میں خیانت، اور جس طرح سارے دیگر کام امانت ہیں اسی طرح لوگوں کی معلومات بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی، اور مومن کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی خیر و شر میں تفریق پر مبنی مواد کی تشہیر۔ ہم جب کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، کوئی میسج آگے کنوے کرتے ہیں، کوئی پوسٹ فارورڈ کرتے ہیں، ہماری بہنیں، جوان بھائی یہ بات سمجھ لیں، ہم کبھی بھی اس کے کانسیکوینسز پر، نتائج پر نظر نہیں رکھتے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ آیا جو پوسٹ شیئر کر رہے ہیں اس سے خیر پیدا ہوگی یا برائی جنم لے گی،
اس سے نیکی کا راستہ ہموار ہوگا یا بدی پیدا ہو رہی ہوگی؟ نہیں، ہم خیر و شر کی تفریق کے بغیر اندھا دھند دھڑا دھڑ وہ پوسٹیں شیئر کر دیتے ہیں۔ اچھا، 28 مقدمات ہیں سائبر کرائم ونگ کے تحت جن پر فیصلہ سناتے ہوئے 28 لوگوں کو اسلام آباد کی عدالت نے 2024 میں سزائے موت سنائی ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 28 لوگوں کو۔ جب ان لوگوں کو پولیس گرفتار کرنے آتی، اہل علاقہ وعدہ کرتے، قسمیں کھاتے کہ یہ بچہ یا بچی ایسا نہیں ہے۔ مقدمہ کیا ہوتا؟ بات اتنی سی ہوتی کہ آج کل ہماری نوجوان نسل کسی یوٹیوبر کو ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھتی ہے، اسے مذہبی انفلوئنسر سمجھ لیتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ بڑی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ بڑے حدیث کے ریفرنسز کوٹ کر رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ باتیں تو ہمارے علماء نے ہمیں کبھی بتائی ہی نہیں تھی، انہوں نے ہمیں سمجھائی ہی نہیں تھی، یہ حدیثیں تو انہوں نے ہمیں دکھائی ہی نہیں تھی۔ بس وہ اس مذہبی انفلوئنسر کو حقیقت سمجھتے ہوئے، کل سمجھتے ہوئے، مطلق جانتے ہوئے اس کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کے ریفرنسز بتاتا ہے۔ پھر ہمارے لوگ جب اس کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، چونکہ علم ہوتا نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھے نہیں ہوتے، کسی سے زانوِ تلمس طے کیا نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے نے اس ویڈیو کے کسی حصے میں، کسی کونے میں، کسی کھدرے میں مقدسات کی توہین کی ہوتی ہے، صحابہ کی ہردہ سرائی کی ہوتی ہے، اہل بیت کی عظمت کے بابت کوئی ہلکا لفظ بولا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اور رسول کی اہانت پر مبنی کوئی کلمہ کہا ہوتا ہے۔ جب وہ ایسی کوئی بات کرتا ہے، چونکہ ان نادانوں کو پتہ نہیں ہوتا، انہیں معلومات نہیں ہوتی، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کیا لفظ توہین پر مبنی ہوتا ہے، بس یہ اندھا دھند لوگوں کی دیکھا دیکھی اسے مذہبی انفلوئنسر سمجھ کر جب اس کی پوسٹ کو، ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں اور سائبر کرائم ونگ کی نظر پڑتی ہے یا علماء توجہ دلاتے ہیں، پھر مقدمہ درج ہوتا ہے، ان لوگوں کو تو کچھ نہیں کہا جاتا، بند کمرے کے گناہ گاروں کو کچھ نہیں کہا جاتا، غریب کا بچہ جب پکڑ میں آتا ہے سوائے سزائے موت کے کوئی اور راستہ نہیں نکلتا ہے۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی، جب کوئی بات کرنی ہے ہم نے خیر اور شر اس تفریق کے پہلے اس چیز کو آگے دوسروں تک پہنچانا نہیں، خیر و شر کی تفریق کے بغیر کبھی بھی کوئی مواد شیئر نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا، ماؤں اور بالمتصل جتنے والد بیٹھے ہیں انہیں بھی اس بارے کوئی آگہی نہیں ہے، جتنے بڑے دوست، جتنے مربی بھائی، بڑی بہنیں بیٹھی ہیں، وہ اپنے گھر کے معمولات کے بارے میں اتنا شغف تو رکھتی نہیں ہیں، چونکہ ساروں کی زندگی سوشل اتنی ہو چکی ہے کہ اپنے گھر کی لائف پر دھیان دینے کا وقت نہیں ہے۔ بس اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا اکثریتی طبقہ ایسے لوگوں کو مقتدا، پیشوا، مربی بنا رہا ہے کہ جن لوگوں کی اصل میں قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلیم ہے ہی نہیں، کوئی نسبت ہے ہی نہیں، بس وہ انہیں سنتا ہے اور ان کی زبان سے قرآن یا حدیث کے ریفرنسز کوٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے اب تک سوائے سیف الملوک کے سنایا کچھ نہیں ہے، ہم نے اب تک میاں صاحب کی باتوں کے علاوہ کچھ نکالا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میاں صاحب کا ایک ایک جملہ آقا کی حدیث کی تشریح ہے اور قرآن کی آیات کی تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے چونکہ ایک سر کی لہ کے علاوہ انہیں عقیدہ، مزاج، طریقہ، قرآنی اور نبوی شعار بتایا نہیں ہے، اس لیے جب ایسے لوگوں کو سنتے ہیں انہیں موٹیویشن اور انسپریشن سمجھتے ہوئے ان کے راستے پر جب چلتے ہیں اپنی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، اپنی عاقبت بھی خراب کر دیتے ہیں۔ آقا کریم کا ارشاد پاک ہے، حضرت جریر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ۔ آقا کریم نے فرمایا جس نے اسلام میں نیکی کا آغاز کیا اس نیکی کا اجر بھی اس کے لیے ہے اور جو بعد میں اس پر عمل کرے وہ اجر بھی اسے مل رہا ہوگا۔ ہاں، جس نے اسلام میں کسی برائی کا آغاز کیا اس برائی کا گناہ بھی اس بندے کے سر اور بعد میں جو اس پر عمل کرے گا وہ گناہ بھی اس کے سر آ رہا ہوگا۔ لہٰذا جب کوئی ویڈیو، پوسٹ، میسج آپ آگے فارورڈ، شیئر، کنوے کریں، پہلے دھیان رکھیں کہ یہ خیر کے لیے ہے یا اس سے شر ہوگا، اس سے برائی پیدا ہوگی یا اچھائی جنم لے رہی ہوگی، نیکی کا راستہ ہموار ہوگا یا بدی کا دروازہ کھل رہا ہوگا۔ کانسیکوینسز، نتائج اور خیر و شر کی تفریق کے بغیر کبھی بھی کوئی مواد دوسروں تک نہ پہنچائیں۔
اس طرح ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی، ہم نے جھوٹ کی تشہیر سے کلیتاً اجتناب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مباہلہ کے آخر میں کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جب بھی آپ جھوٹ کی تشہیر کی طرف رغبت رکھیں گے، لا محالہ طور پر آپ ان امور کو اپنی ذات سے صادر کر رہے ہوں گے جو معاشرے میں برائی، فتنہ اور فساد کا موجد بن رہے ہوں گے۔ آج موبائل کی ابھی سکرین کھول لیں آپ اور یوٹیوب چلانا شروع کریں، تھوڑی دیر فنگر ٹرپس اسکرول کرتے جائیں، 99% جو تھمبنیلز آپ کے سامنے آئیں گے۔ جب آپ کوئی ویڈیو یوٹیوب پر چلاتے ہیں، پہلی تصویر جو آپ کے سامنے آتی ہے جس پر ٹائٹل لکھا ہوتا ہے، ویڈیو کا کنٹینٹ موجود ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تھمبنیل۔ 99% جو تھمبنیل ہوتے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ جھوٹ پر۔ لکھا ہوگا ایک کلک کریں اولاد مل جائے گی، ایک کلک پر اچھا رشتہ ہو جائے گا، ایک کلک پر آپ کے قصبے معاش کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں، مائیں بیٹیوں کے اچھے رشتے کے لیے، بہنیں اولاد کے لیے، بھائی روزگار کے لیے کلک کرتے ہیں، جب اندر جاتے ہیں اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی۔ اسے کہتے ہیں CPR، کلک پر ریٹ۔ جو ہی آپ کلک کرتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالر کی صورت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ وہ جھوٹ ہے جسے ہم جھوٹ سمجھنے کے لیے بھی تیار۔ جو ہی آپ ویڈیو اوپن کرتے ہیں اندر کہا جاتا ہے خدا کی قسم اتنے لوگوں تک شیئر کرو، اللہ تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا۔ ہماری خواتین بزرگ دڑا دڑ وہ ویڈیو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، سننے والا قسم سن کر بامر مجبوری اسے آگے پہنچا رہا ہوتا ہے، اور ہم لا محالہ ایک جھوٹی قسم کی بنیاد پر لوگوں میں اسے پہنچا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء کے ہاں یہ تعلیم ہے، ایسی قسموں کی کوئی وقت، یہ کوئی قسمیں نہیں ہوتی جو جھوٹ کی بنیاد پر استوار ہوں۔ لہٰذا سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹ جس کی تشہیر ہم کر رہے ہیں، اس سے کلیتاً اجتناب یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل کیا گیا۔ آقا کریم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ جھوٹ سے اجتناب کرو، بلا شبہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ بندے کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے رفتہ رفتہ وہ گناہ کی طرف آتا ہے، اور گناہ اسے رفتہ رفتہ جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ ایسے جھوٹ سے جسے ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، جھوٹ سمجھ کر اس سے اجتناب، اسے اپنی ذمہ داریوں میں شامل کریں۔ برے القابات کے پکارنے سے، طعن و تشنیع اور گالم گلوچ سے ہمیں منع کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ ایک مقام پر فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی حدیث کے راوی، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، ایمان ابھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ حضور نے ان کی دو نشانیاں بیان کی، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، اور نہ پس پردہ ان کی عزتوں کے در پہ رہا کرو۔ جو مسلمانوں کی عزتوں کے در پہ رہتا ہے اللہ اس کے رازوں کو فاش کر دیتا ہے، اور اللہ جس کے رازوں کو فاش کر دے اسے اس کے گھر والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ ہم نے طعن و تشنیع سے، گالم گلوچ سے اور برے القابات سے اپنے آپ کو ہمیشہ روکے رکھنا ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے، ہم لوگ جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں اسے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ایک ایسا منظم محاذ شروع کرتے ہیں کہ ہم اس کے بابت عیب کی نسبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں دو لوگوں کا علمی بنیادوں پر اختلاف ہو جائے، جو ان کے نیچے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے فالورز، ان کے نام لیوا، وہ ایک دوسرے کے خلاف گالیوں کا محاذ گرم کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی میری گفتگو کے ختم ہونے میں 15 منٹ ہیں، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیے گا، جب صحابہ کرام کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو کیا
صحابہ کرام میں علمی بنیادوں پر اختلاف نہیں تھا؟ کیا ائمہ اربعہ میں علمی بنیادوں پر اختلاف نہیں تھا؟ کیا محدثین کرام میں علمی بنیادوں پر اختلاف نہیں تھا؟ کیا سلف صالحین اکابرین ائمہ دین میں اختلاف نہیں رہا؟ سب میں اختلاف رہا ہے۔ صحابہ کرام کی اگر بات کروں، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور ایک طرف فقیہ امت سیدہ خدیجہ کے بعد میرے آقا کی محبوب زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہیں۔ علمی بنیادوں پر دونوں میں ایک مسئلہ پر اختلاف ہوا، مسئلہ ہے رؤیت باری تعالی۔ صحیح بخاری کی روایت، اما عائشہ فرماتی ہیں جس نے کہا معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ اور وہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی شیر خدا اور عبداللہ ابن عباس اور کبار صحابہ تھے جو فرماتے تھے آقا کریم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں مصطفیٰ نے اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں دونوں باتوں میں علمی آراء کے مطابق اختلاف پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ نقل کفر کفر نہ باشد، مجھے بتائیے گا کیا اس اختلاف کے بعد کوئی فتوے لگے، کوئی باتیں ہوئی، کوئی ایک دوسرے کے خلاف عرضہ سرائی معاذ اللہ کی گئی؟ نہیں، اختلاف بھی رہا اور دین کا کام بھی ہوتا رہا، اختلاف بھی رہا، اسلام کی باؤنڈریز بھی پھیلتی رہی، اختلاف بھی رہا، لوگ اسلام میں داخل بھی ہوتے رہے، اختلاف بھی رہا، اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ فریضہ بھی انجام دیا جاتا رہا۔ اس طرح ائمہ اربعہ میں سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ ہماری فقہ کی بنیادی کتاب نور الازا مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں امام صاحب نور الادان ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے پر ان کے شاگرد امام ابو یوسف کی رائے کو 2-3 مسائل میں ترجیح دی ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر انہوں نے امام صاحب کی رائے پر ان کے شاگرد کی رائے کو فوقیت دی ہے تو کیا شاگردی کا رشتہ منقطع ہو گیا؟ کیا وہاں کوئی سکم پیدا ہو گیا یا کوئی فتوے لگ گئے؟ نہیں، اختلاف بھی رہا اور شاگردی کا رشتہ بھی قائم اور بحال رہا۔ اسی طرح محدثین میں 2 بڑے نام ہیں، امام بخاری اور امام مسلم، یہ دونوں شاگرد ہیں امام زہلی کے، اور امام مسلم بالمتصل شاگرد ہیں امام بخاری کے۔ مسئلہ خلق قرآن پر امام مسلم نے امام بخاری سے اختلاف کیا۔ پوری صحیح مسلم اٹھائیں، مجھے ایک جگہ دکھائیں جہاں امام مسلم نے اپنے استاذ کے بارے اختلاف کے ہوتے ہوئے کوئی ایک لفظ بھی کہا نہیں۔ اختلاف بھی رہا اور دین کا کام بھی ہوتا رہا، لیکن آج پتہ نہیں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، نام صحابہ کرام کا لیتے ہیں، بات تابعین کرام کی کرتے ہیں، بات سلف صالحین کی کرتے ہیں، بات محدثین کرام کی کرتے ہیں، بات اپنے اکابرین کی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ اکابرین نے آقا کی تعلیم پر اختلاف کو اس امت میں رحمت جانا تھا۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے، 2 لوگوں کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں، پھر علمی بنیادوں پر فیصلہ کیا جاتا ہے، کس کی رائے قریب قرآن و سنت ہے، جس کی رائے قرآن و سنت کے قریب ہوتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، دوسرے کی رائے کو چھوڑ کر اپنی زبان کو بند کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ حالت اور حیثیت یہ ہے، ہمیں اختلاف کا پتہ ہی نہیں ہے، بس نام ہوگا فیض رسول، نام ہوگا محمد بخش، لیکن فیس بک پر، یوٹیوب پر اللہ اور اس کے رسول کے نام کے حامل شخصیت کے سامنے اگر کوئی کلپ ڈاکٹر طاہر القادری کا آئے گا، وہ اسی وقت طاہر القادری کا چہرہ دیکھ کر نام اس کا فیض رسول یا محمد بخش ہوگا، کامنٹ سیکشن میں گالیاں دینا شروع کر دے گا، برملا تانے دینا شروع کر دے گا اور عیب کی نسبت کرنا شروع کر دے گا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے محبوب رسول نے سختی کے ساتھ عیب جوئی سے، تانا زنی سے، گالم گلوچ سے، برے القابات سے منع کیا۔ لیکن کتنی ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی ہے، جہالت کی اس قدر انتہا ہے کہ لوگ علمی خدمات کا اعتراف کرنا تو دور، ان کی تجدیدی کاوشوں کو ایکسپٹ کرنا تو دور، یا ان کی خداداد صلاحیتوں کو ماننا تو دور، بلکہ بغض و حسد میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اور اکابرین کی تعلیمات سے اتنے عاری ہو جاتے ہیں کہ ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ظاہر الپادری یا پھر چٹا جاہل کہنے سے بھی باز نہیں آتے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ داڑھی رکھ کر کام کرتے ہوئے نام کی بے توقیری کر رہے ہیں، اللہ نے سختی کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اس طرح ہم پر 2 ذمہ داریاں مزید ہیں، اختصار کے ساتھ بتا دوں۔ ایک ہے کثرت گمان سے بچنا، ہر چیز کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہنا، اس سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں ہر وقت سوچتے ہیں، صحت بھی برباد کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، 3 مرتبہ کلی کی ہے، اچھا اب کلی کے بعد 3 مرتبہ آپ نے اضافی تھوک دیا ہے، اب پورا دن تھوکتے رہیں گے،
اسے علماء نے مبالغہ کہا اور اس سے منع فرمایا. کیوں؟ اس خیال کے ساتھ کہ کہیں پانی ہے پورا دن تھوکتے رہیں گے، صحت بھی خراب کریں گے اور روزہ بھی برباد کریں گے. ہمیں حکم دیا گیا کثرت گمان سے ہم نے بچنا ہے. لیکن سمجھ لیں کچھ معاملات بہنوں میں بیٹیوں میں کامن ہوتے ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی ماں یا بہن کو بھی بتاتی نہیں ہیں. کچھ معاملات مردوں میں کامن ہوتے ہیں، نوجوانوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کو بھی بتاتے نہیں ہیں. بس یہی وہ کمزوری ہے. چونکہ ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، ایک پورا میڈیا پروڈکشن ہاؤس ہے جو ان چیزوں کو کیچ کرتا ہے اور ہماری نوجوان نسل کو فکری طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ ہماری دیواروں کی رنگا رنگیوں کو دیکھیں، ہمارے کلچر میں نیم حکیموں کا کردار دیکھیں اور بالمتصل بسوں میں آنے والے مداریوں کی باتیں سنیں. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ہر عورت بانجھ اور ہر مرد نامرد ہے. ایک نوجوان کو شادی سے پہلے کس طرح پتا کہ وہ نامرد ہے، اور ایک بہن کو شادی سے پہلے کیسے پتا کہ وہ بانجھ ہے؟ بس یہ وہ کثرت گمان ہے جس نے ہمارے معاملات کو برباد کیا ہے. وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں چونکہ اس نے پوچھنا نہیں ہے، شرم و حیا کی وجہ سے بات نہیں کرنی ہے، والدین نے بیٹی بیٹے کی تعلیم و تربیت کی، گھر میں کوشش نہیں کرنی ہے. ماں اور باپ جو پہلی درسگاہ تھے انہوں نے اولاد کا دوست بنتے ہوئے انہیں بتانا کچھ نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے کہ وہ نیم حکیموں کے ہاتھے چڑھ کے 77% ہماری یوتھ ہے جو گردوں کے مسائل کا شکار ہے، ان کی غیر معیاری ادویات استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ خیال کرتی ہے ہر عورت کے ہم بانجھ ہیں، ہر مرد کے ہم نامرد ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی اور ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی. سورہ حجرات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والوں کثرت گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا کثرت گمان بدترین گناہ ہے. لہٰذا ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اللہ نے ہمیں احسن تقویم بنا کر ہمیں ساری مخلوقات سے اشرف افضل اعلیٰ بنایا ہے، اور رب نے جو ہمیں بنایا ہے ہمیں اس میں کوئی عیب ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور کثرت گمان سے خود کو بچا کر اپنی صحت بھی باقی رکھنی ہے، ایمان بھی قائم رکھنا ہے. اس طرح ہم پر یہ ذمہ داری آخری عائد کی گئی، فحاشی، بے حیائی اور عریانی کے کاموں سے بچا جائے. یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی کہ ہم نے ان کاموں سے خود کو بچانا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ النور میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ہمارے ذہنوں میں فحاشی کی ایک ادھوری تعریف ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف اپنا جسم بے لباس کر دینا یہ فحاشی ہے. جان لیجئے صرف جسم بے لباس کرنا یہ فحاشی، یہ بڑی فحاشی ہے، لیکن صرف یہ فحاشی نہیں بلکہ عورت کا اپنے چہرے کے سطر کے مخصوص حصے کے علاوہ ایک ذرہ بھی دکھانا وہ کیا ہے؟ بولیں ذرا. اور اپنے ٹخنے سے اوپر ایک بال کی جگہ دکھانا وہ کیا ہے؟ اور مرد کے لیے اپنے سطر مخصوصہ کے علاوہ ایک حصہ بھی جسم کا عجیب انداز میں کسی کو دکھانا یہ کیا ہے؟ فحاشی ہے. اب سمجھ لیں کس طرح ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بالباس فحاشی ہمارے کلچر میں راسخ کی جا رہی ہے، ہمارے گھروں کا حصہ بنائی جا رہی ہے، اور ہم اسے فحاشی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ایک باپ ہے یوٹیوب پر، اس کی 4 بیٹیاں ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بڑی بیٹی کے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کرتا ہے. وہ لڑکا اپنے والدین کی موجودگی میں ان کے گھر آتا ہے. لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ان کی منگنی ہو جاتی ہے. منگنی کے بعد اب وہ لڑکا کبھی اس کے والدین کی موجودگی میں، کبھی اس کی والدین کی عدم موجودگی میں ان کے گھر آتا ہے. اس لڑکی کو لیتا ہے، اس کی 3 بہنوں کو لیتا ہے. پچھلی سیٹ پر 3 بہنیں بیٹھتی ہیں، فرنٹ سیٹ پر منگیتر بیٹھتی ہے. لانگ ڈرائیوز پر جاتے ہیں، تحفے تحائف ایکسچینج کرتے ہیں، سارے معمولات زندگی کو ادا کرتے ہیں، اور اس طرح اپنی محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اس لڑکی کی 3 بہنیں ہیں. وہ کبھی بہنیں اپنی اس بڑی بہن کا منظر نامہ اس طرح پیش کرتی ہیں، کبھی وہ دکھاتی ہیں ہماری بہن
سو کر اٹھی تو ایسی لگ رہی تھی, اس نے منہ دھویا تو ایسی لگ رہی تھی, وہ میڈیکیور پیڈیکیور کروا کر ایسی لگ رہی تھی. ہماری بہن اپنے جسم پر ٹی شرٹ پہنے تو ایسی لگ رہی ہے, ٹراؤزر پہنے تو ایسی لگ رہی ہے. اب اسی جگہ اس لڑکی کی ماں ہے جو کبھی اسے شاپنگ پر لے کر جاتی ہے اور دکھاتی ہے آج بیٹی کے لیے اوپر کیسا لباس لیا ہے, نیچے کیسا لباس لیا ہے. پھر وہی اس لڑکی کا باپ ہے وہیں جو کبھی اپنی بیٹی کو برسر بازار لے کر آتا ہے, کبھی برسر میدان لے کر آتا ہے, کبھی بیٹی کے برہنہ بازوؤں کی ویکسنگ کرواتے ہوئے وہ ویڈیوز یوٹیوب اور دیگر اکاؤنٹس پر اپلوڈ کرتا ہے. اور ہماری بہنیں بیٹیاں خیال کرتی ہیں بہنیں ہوں تو ایسی ہوں, ماں باپ ہوں تو ایسے ہوں. اسی طرح پاکستان کا ایک یوٹیوبر ہے, لوگوں نے کہا اس کی بڑی مہنگی شادی ہوئی آج کل میں, ساری باتیں ایک طرف, اس کے محرم کے کھچڑے ایک طرف, اس کی ربیع الاول کی دیگیں ایک طرف, اس کا رمضان ٹرانسمیشن میں ٹی وی پر آنا ایک طرف, ساری برائیاں شادی میں سنت نکاح کے کام کے علاوہ ساری ایک طرف, اس کا اپنی بیوی کو دوستوں میں لے کر جانا ایک طرف, گیٹ ٹوگیدر کروانا ایک طرف, ملاقاتیں کروانا ایک طرف, کزنوں سے گلے ملانا ایک طرف, ساری برائیاں, اپنی ماں کو میڈیا پر دکھانا, بہن کو دکھانا, وہ سب ایک طرف ہے. ایک منظر بڑے لحاف میں بتانے لگا ہوں, اس کی شادی ہو چکی ہے, صبح کا وقت ہے, کمرے میں داخل ہوتا ہے, بیوی نہا کر نکلی ہے, بال گیلے ہیں, بال کھلے ہیں, قریب بیٹھ کر کیمرے میں پوچھتا ہے بیگم صاحبہ بتائیے آپ کی رات کیسے گزری. ہماری بہنیں بیٹیاں جب یہ فکر دیکھتی ہیں, خیال کرتی ہیں ہمارا شوہر ایسا ہو جو اس طرح ہمارے جسم کی نمائش کروا رہا ہو. دیکھیں جو برائی ہوتی ہے وہ شروع میں برائی نہیں لگتی, اسے ہم میں داخل کیا جاتا ہے. اگر کوئی ریزسٹنس, مذمت, کوئی اس کے خلاف ایک محاذ گرم نہ ہو پھر ہم اسے برائی بھی سمجھتے. اسی طرح ایک فکر ہماری نسلوں میں راسخ کی جاتی ہے, اگر اس کی ریزسٹنس, اس پر مذمت نہ آئے, ایک وقت آتا ہے اسے ہمارے کلچر کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری بہنیں بیٹیاں جب گھر میں بچہ نہ سوئے تو وہ رات میں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے ان یوٹیوبرز کے فیملی ویلاگز دکھا رہے ہوتے ہیں. اس کلچر کو ہمارے بچوں کی فکری تربیت کا حصہ کم عمری میں بنا رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیسی بے حیائی ہے جو لباس پہنا کر ہمارے گھروں میں داخل کی جا رہی ہے, لیکن ہمیں اس کا شعور اور اس کے بارے کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اب میں بہت سی مثالیں دینا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے, بس آپ کو ایک فکری پیغام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ میں سے کوئی بندہ خیال کرے کہ علامہ صاحب ہمارا بہن, ہمارا بھائی, ہماری بیٹی, ہمارا بیٹا بڑے سمجھدار ہیں, انہیں یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا اچھا برا جانتے ہیں. سنیں, اگر یہ کوئی عقیدہ, یہ فکر رکھتا ہے, قرآن کی روشنی میں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو, اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے, اپنی رعیت کے بارے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. حکمران اپنی عوام کے بارے, والدین, اولاد, اہل و عیال کے بارے, مرد اپنے بچوں بیوی کے بارے, بیوی اپنے شوہر اور گھر والوں کے بارے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. ان ساری چیزوں کا کرکس نکالیں. تعلیم یہ ہے, آج ہم سب کے پاس وقت ہے اپنی ذمہ داریوں کا تدارک کریں, احاطہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا وہ بہترین ٹول ہے جس کے ذریعے سماجی رابطوں کا کام کرتے ہوئے ہم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فریضہ اقامت دین انجام دے کر ان کی فکری اصلاح, ان کی روحانی تربیت اور ان کی علمی قدروں کو بحال کرتے ہوئے انہیں آقا کی تعلیمات کے ساتھ براہ راست جوڑتے ہوئے ان کے ایمان کو بہتر کر سکتے ہیں, ان کی عادات کو درست کرتے ہیں, ان کے اخلاق کی صحیح سمت کا تعین کر سکتے ہیں. لیکن المیہ ہماری حالت, ہماری کیفیت اور حقیقت یہ ہے ہم میں سے کوئی ان ذمہ داریوں کا تدارک کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم سب پر بطور والدین, بطور بہن بھائی, بطور مربی, بطور مبلغ, بطور واعظ, بطور ناصحہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم راعی بنتے ہوئے اپنے بچیوں پر, بچوں پر نظر رکھیں کہ جب وہ بند کمرے میں بستر کے اندر کمبل اوپر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں تو رات میں جب موبائل چلاتے ہوئے کیا کرتے ہیں, وہ قبلہ حضور کا کوئی خطاب سنتے ہیں یا کوئی ویب سیریز یا ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سیدی شیخ الاسلام کی کوئی علمی ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ولگر میم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کا احاطہ کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے.
ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا بہن بھائی، ہمارا بیٹا بیٹی ہمارا گریبان پکڑ کر کہے والدہ والد آپ تو جہنم میں آئے ہو لیکن ہم آپ کی وجہ سے لائے گئے ہیں، کیوں کہ آپ جانتے تھے ہم اپنے معمولات کو کس طرف ادا کرتے تھے، لہٰذا ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آئیں اس فکر کو سمجھیں۔ مجھے نہیں پتا اس موضوع پر امت کے اکثریتی لوگ، اکثریتی علماء کب خطاب کریں گے۔ ہمارا اب تک کا اکثریتی ممبر نشین طبقہ، ان کی حالت یہ ہے الا ماشاءاللہ، اکثریت کی حالت یہ ہے وہ اب تک آقا کریم کے علم غیب پر بات کرتے ہیں، حضور کے تصرفات پر بات کرتے ہیں، آقا کے حاضر و ناظر کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، آقا کریم کو ملنے والے تصرفات و اختیارات کو امت کے سامنے بطور مسئلہ کے بیان کرتے ہیں۔ ان کی عادت یہ ہے وہ جزوی فروعی مسائل میں امت کو الجھا کر یہ وسیع تر موضوع جس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کی فکری بربادی کا سامان تیار کیا جا رہا ہے، کوئی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم اب تک رفع یدین کی طرف جاتے ہیں، آمین بالجہر کی بات کرتے ہیں، ہم اولیاء کاملین کے تصرفات و اختیارات پر بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے مقربین کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم اب تک امت کو جزوی فروعی مسائل میں الجھا کر اس حقیقی پس منظر سے امت کی آنکھوں کو کبوتری کی طرح پنجے آنکھ پر رکھ کر بلی دیکھ کر بند کروا کے بیٹھے ہوئے، جبکہ منہاج القرآن کا خاصہ یہ ہے ہم نے اس وصف میں بھی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کی فکری تربیت کے لیے سیدی شیخ الاسلام نے تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے اس محاذ پر بھی ہمیں وہ قرآنی نبوی اصول بتائے کہ کس طرح اس مؤثر ٹول کو استعمال کر کے فریضہ اقامت دین انجام دیا جا سکتا ہے۔ آئیں میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی زندگیاں بہتر ہوں، اخلاق درست ہوں، کردار درست ہو جائے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ آخری کامنٹ پاس کر رہا ہوں، اپنے دل کی تختی پر اسے لکھیں، بہنیں بیٹیاں اسے ازبر کر لیں، نوجوان اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج ہم اس تحریک کے ساتھ وابستہ اور اس کے منظم پلیٹ فارم پر دروس عرفان القرآن کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ وہ مرد کلندر ہے جس نے اس وقت لوگوں کو اس ٹول کے ساتھ جوڑا تھا جب علمی بنیادوں پر بر صغیر کے علماء کے ہاں علمی بنیادوں پر تصویر اور ویڈیو کا مسئلہ بھی ابھی مبہم تھا۔ اس لمحے اس مرد کلندر نے اس ٹول کی افادیت کو سمجھتے ہوئے چار دانگ عالم میں اس کے ذریعے پیغام حق پہنچانا شروع کرتے ہوئے منشاء خدا بھی پورا کیا تھا، سنت محمد مصطفیٰ بھی پوری کی تھی۔ اس لیے ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس فکر کو سمجھیں اور حرم پاک کے بعد سب سے بڑے اعتکاف شہر اعتکاف میں آئیں اور اپنے بچوں کی فکری تربیت کا سامان کریں۔ دو چیزیں ہیں جن سے ہمیں قبلہ نے جوڑا، ایک ہے خطاب اور ایک ہے کتاب۔ آج چوتھا خطاب تھا، ابھی خطابات کی دو نشستیں مزید باقی ہیں۔ کل انشاءاللہ سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند، نظامت دعوت کے ماتھے کا جھومر، ہزاروں طالبان علم کے سینے میں قرآن کا نور راسخ کرنے والے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ منہاج الدین قادری حافظہ اللہ اولاد کے حقوق کے روایتی موضوع پر روایت سے ہٹ کر خطاب کریں گے۔ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق آپ کو اولاد کے حقوق بتاتے ہوئے اولاد کی تربیت کا سامان کریں گے۔ ہم نے سوشل میڈیا کے اسپیکٹ سے سمجھا تھا، وہ ظاہر بینی کے قرآنی اور نبوی فرمودات کے تحت آپ تک اولاد کے حقوق بیان کریں گے، اور خطاب کا یہ سلسلہ پھر آخری دن سیدی شیخ الاسلام کے خطاب پر ضم ہوگا۔ ہم سارے ندی ہیں، نالے ہیں، قطرے ہیں، اور یہ قطرے جس بحر بے قرار میں گر رہے ہیں وہ ذات سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے۔ آپ سب نے اسی نظم، حسن و ضبط کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور منظم طریقے سے اس چھٹے دن کی تقریب میں بھی شرکت کرنا ہے اور اپنی تعداد کو لامتناہی حد تک بڑھا دینا ہے۔ بس خطاب جاری رہیں گے۔ ایک پیغام ہے کتاب، لیٹ بہت کر دیا، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، 5 منٹ مزید زیادہ ہو گئے۔ یہ کتاب ہے سوشل میڈیا اور ہماری زندگی، سیدی شیخ الاسلام کے فرزند ارجمن ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی۔ میرا جتنا خطاب ہے وہ اس کتاب سے ہے، اور میں نے ابھی اس کتاب کا ایک ذرہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابھی یہ پورا علمی سمندر ہے، موج بحر بے کراں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے مرد و خواتین، یہ کتاب اسٹال پر موجود ہے، ضرور خریدیں تاکہ ہر نت نئے وقت کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ جو نت نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان سے نپٹنے کے لیے جو چیلنجز امت کو درپیش ہیں ان کو کس طرح سمجھا جائے، وہ ساری معلومات اس کتاب میں۔ اسی طرح آداب و اخلاق کے متعلق
بچوں کی تربیت کے مابین جتنے کتب ہیں وہ موجود ہیں، یہ کتاب ضرور خریدیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آخر گفتگو میں صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چکوال محترم چودھری نظر صاحب کا، ہم سب کے محسن و مربی، میرے لیے انتہا درجہ باعث برکت محترم ملک نظر صاحب کا، میرے برادر اکبر محترم خان ہارون صاحب کا، اور بالمتصل محترم ملک توقیر آوان صاحب کا، حضرت علامہ قیصر منیر صاحب کا، شاگرد رشید سیدی شیخ الاسلام، اور بالمتصل تمام فورمز کے ذمہ داران کا، سب سے بڑھ کر اپنی بہنوں اور جملہ معزز علماء اسلام کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، چند منٹ آپ کے لیں گے دعا سے قبل، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے عرفان القرآن کی قراندازی۔ جن احباب نے پرچیاں دینی ہیں پیچھے باسکٹ میں پرچیاں دے دیں، چند منٹ کے اندر نام اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ جی 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 قرآن پاک کی تقسیم کے لیے میں اپنے معزز قائدین ہیں ان کو التماس کروں گا، محترم جناب شوکت محمود صاحب صدر تحریک منہاج القرآن زون اے، محترم جناب خان ہارون حیدر صاحب صدر منہاج قرآن یوتھ لیگ ضلع چکوال اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، جلدی سے آ جائیں۔ بہنوں کی طرف سے جو قراندازی ہوئی ہے ان کا نام ہے جی رقیہ بیگم زوجہ نور خان، سردار بیگم ڈکو روڈ سے، روبینہ شہین زوجہ ساجد حسین، خالدہ پروین زوجہ بشیر احمد۔ یہ خواتین کھڑی ہو جائیں اور آگے تشریف لے آئیں، ضلعی قائدین ان کو قرآن پاک پیش کریں گے۔ شوکت محمود صاحب سر اسٹیج پہ آ جائیں، چودھری شوکت محمود صاحب سر اسٹیج پہ آ جائیں جلدی سے۔ خان ہارون حیدر صاحب بھی تشریف لے آئیں۔ آج کی ہماری اس نشست میں کی زینت بنے جناب چکوال کا ایک معروف نام، طب کی اور میڈیکل دنیا میں ایک جانی پہچانی شخصیت، میری مراد محترم ڈاکٹر انجم قدیر صاحب، سر آپ کو عرفان القرآن کا تحفہ گفٹ کیا جائے گا، اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد چودھری طاہر صاحب المنہاج ٹریڈرز سید اڈا، سر آپ بھی تشریف لے آئیں۔ چودھری طاہر صاحب سر آئے ہوئے۔ اس کے بعد حافظ محمد زین صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جی، حافظ محمد زین صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ جی حافظ محمد زین صاحب ویلکم کرتے ہیں جی، تشریف لائیں سر۔ اس کے بعد صداقت مجید صاحب ہیں جی، صداقت مجید صاحب۔ حافظ زین صاحب تشریف لائیں جی، ویلکم کرتے ہیں جی۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے بڑے اہم رہنما ہیں جی، ڈسٹرکٹ سطح پر ذمہ داری ہے ان کے پاس۔ ساجد حسین صاحب جی بھی سے آگے تشریف لے آئیں۔ ساجد حسین صاحب، ساجد حسین صاحب۔ فہیم انجم صاحب ملا غوثیہ سے آگے تشریف لے آئیں۔
فہیم انجم صاحب ملا غوثیہ سے، یہاں سے اگر رش ختم کر دیں اپنے احباب ہٹ جائیں، مجھے پتہ چلے کون ساتھی آ رہا ہے کون نہیں. امبر ریکویسٹ ہے جی آپ سے. جی ساجد حسین صاحب آ گئے جی. شوکت اقبال صاحب محلہ صدیق آباد، جلدی سے آ جائیں. ملک صاحب پیچھے ہو جائیں، انہیں قرآن پاک نہیں دیا کریں. جی سید باسط شاہ صاحب جی سیکل آباد سے، سید باسط شاہ صاحب سیکل آباد سے. اس کے بعد ملک منیر حسین نوروال سے جی. اس کے بعد میں التماس کروں گا یاسر عرفات صاحب سے، صدر UC3، آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. اور راجہ طارق صاحب بیکری سے، آپ سٹیج پہ قرآن پاک تقسیم کرنے کے لیے تشریف لے آئیں. جلدی سے جلدی سے آ جائیں. یاسر بھائی آ جائیں جلدی سے. اچھا ڈاکٹر غلام عباس صاحب جی بینک مینیجر ہیں، تشریف لے آئیں آگے جی. غلام عباس صاحب ذرا جلدی سے آ جائیں. یاسر حفاظ صاحب چلے گئے. محمد اسلم کرسال سے ہیں جی، وہ آگے سٹیج پہ آ جائیں. ملک منیر حسین نوروال سے اعلان کیا گیا جی، آ جائیں آگے. صدر مناج القرآن یوتھ لیگ تحصیل چکوال عثمان صاحب آگے آ جائیں سٹیج پہ. قراندازی میں جن احباب کے نام نکلے ہیں جی خوش نصیب جن، آتف صاحب ہیں جی ڈکو روڈ سے. آتف ڈکو روڈ. آتف ڈکو روڈ. محمد اسلم والد مولا بخش جی کرسال سے. محمد شیر منڈے سے جی، محمد شیر منڈے سے. اور یہ پہلے بھی اناؤنس کیا گیا ہے، تحریک مناج القرآن کے کسی کارکن کو قراندازی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے جی. محمد سائم ڈکو روڈ سے جی. نام دے دیا کریں، پہلے دیا کریں، اس طرح نہیں ہو سکتا. اب قرآن پاک بھی نہیں ہے، قرآن پاک بھی نہیں ہے. سر پہلے نام دیا کریں. کیا نام ہے؟ حافظ محمد طارق صاحب آ جائیں جی، جلدی سے آگے آ جائیں. تمام معزز خواتین حضرات، آج جو ہماری نشست کی زینت بنے، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی جملہ فورم کی طرف سے، مائیں بہنیں بیٹیوں کو بھی، اور تحریک مناج القرآن تحصیل چکوال کے جملہ فورم کی طرف سے ہمارے جو جینٹس دوست بھائی تشریف لائے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. کل بہت اہم نشست ہے، 5ویں نشست ہونے جا رہی ہے اور سنڈے بھی ہے. تو بچوں کو، اسکول کے اسٹوڈنٹس کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو خصوصی طور پر اپنے ساتھ لائیں، نوجوانوں کو لے کر آئیں، تاکہ قرآن کی افاقی جو پیغام ہے، فکر ہے، اس سے سب مستفید ہو سکیں. جن دوستوں نے قراندازی میں شامل ہونا ہوتا ہے، باسکٹ پڑی ہوتی ہے، وہاں اپنی پرچی جو ہے اس میں ڈال دیا کریں. پرچی گھر سے ہی فل اپ کر کے لائے. تحریک مناج القرآن کے کسی کارکن کو قراندازی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے جی. دعا فرمائیں گے محترم مہتاب اظہر صاحب. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، احباب محبت نے ذوق و شوق کے ساتھ 6 روزہ دروس عرفان القرآن کا اہتمام کیا، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرما۔ جتنے دوست احباب، مرد و خواتین، بچے بچیاں دور و نزدیک سے چل کر آئے، انہیں چل کر آنا، قدم در قدم انہیں اپنی بارگاہ سے خیرات، برکات، صدقات عطا فرما، ان تمام کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں تنگ دستی سے خلاصی عطا فرما، جو مفلسی کے مارے مولا افلاس سے انہیں دور فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے مولا ہم سب کو قناعت کا حسن عطا فرما، اپنی بارگاہ سے عبادتوں کی لذت عطا فرما۔ تیرے حضور التجا کرتے مولا اپنا کرم اور فضل فرماتے ہوئے ہمیں پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب باری تعالی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں ان تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محترم محمد باقر طارق محمود صاحب کو باری تعالی صحت عطا فرما، عافیت اور تندرستی عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مکہ میرج کے جو ہمارے آنر ہیں باری تعالیٰ، ان کی والدہ بیمار ہیں، انہیں صحت عطا فرما، عافیت تندرستی عطا فرما، از حد درجہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کے روزگار کو وسیع فرما۔ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہماری جتنے بہنیں بیٹیاں بے سبب ہیں ان کے لیے اچھے اسباب غیب سے پیدا فرما، جتنے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو باری تعالیٰ اچھے روزگار کی توفیق عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جتنے بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا، سب پر اپنا کرم اور فضل فرما۔ باری تعالیٰ رمضان کا یہ پرنور مہینہ ہم سے دم بدم رخصت ہو رہا ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے مولا اپنا کرم فرماتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہماری زندگی کی دقیقہ فروگزاشتوں سے درگزر فرما، ہر لمحے ہم جو تیری بغاوت و سرکشی کے راستے پر رہتے مولا ہمیں بغاوت و سرکشی سے نکال کر اپنی راہ کا مسافر بنا، ہمیں اپنا کرم اور فضل عطا فرماتے ہوئے باری تعالیٰ صراط مستقیم پر چلا۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جس تحریک نے ہماری زندگی کو سنوارا ہے، اس مشن نے ہماری زندگیوں کو، نسلوں کو بہتر بنایا ہے، باری تعالیٰ اس تحریک کے قائد سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عمر خضر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما، وہ جو خواب دیکھتے ہیں اسے شرمندہ تعبیر فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے اپنے خزانہ قدرت سے وافر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔